ناظرین، آج کا موضوع ہمارے لیے یعنی پاکستانی عوام کے لیے ایک نہایت حساس، تشویشناک اور جذباتی معاملہ ہے۔ پاکستان کا موجودہ سیاسی منظرنامہ اور موجودہ حکومت کا طریقہ کار عوام کی آزادی اظہار کے لیے ایک انتہائی سخت اور غیر مستحکم محفوظ فراہم کرتا ہے۔ اسی لیے سیاسی تجزیہ کاروں، مبصرین اور ہم جیسے ویلوگرز کے لیے بھی تنگ اور تیز دھاری راستہ تک باقی نہیں بچا۔ لہٰذا ہم کوشش کریں گے کہ قومی سلامتی کے پیش نظر اس واقعے پر حکومت کے موقف اور قومی و بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کو جوں کا تو پیش کریں۔ اس ویلوگ کا مقصد اس صورتحال کا تجزیہ کرنا، ممکنہ حل تلاش کرنا اور آئندہ کے لائحہ عمل پر غور کرنا ہے۔ آج ہم ایک ایسے واقعے پر بات کریں گے جس نے ہمارے سیکیورٹی نظام پر سنگین سوالات اٹھائے ہیں۔ جی، ہم بات کریں گے جعفر ایکسپریس کی ہائی جیکنگ پر۔ دوستو، جعفر ایکسپریس پاکستان ریلوے کی ایک مسافر ٹرین ہے جو روزانہ کوئٹہ اور پشاور کے درمیان چلتی ہے۔ جعفر ایکسپریس کا نام تحریک پاکستان کے فعال رکن اور حضرت محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی ساتھی میر جعفر خان جمالی کے نام پر رکھا گیا تھا۔ میر جعفر خان جمالی ایک نامور بلوچ قبائلی رہنما تھے۔ وہ سابق وزیر اعظم پاکستان میر ظفر اللہ خان جمالی کے چچا بھی تھے۔ اس ٹرین کا افتتاح میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب نے 16 اپریل 2003 کو کیا تھا۔ اصل جعفر ایکسپریس کوئٹہ سے راولپنڈی کے درمیان چلتی تھی، لیکن اپریل 2017 میں اس کا روٹ پشاور تک ایکسٹینڈ کر دیا گیا۔ ناظرین، جعفر ایکسپریس کوئٹہ سے روڑی چمن ریلوے لائن، جسے ML3 کہتے ہیں، اس پر سفر کرتی ہے۔ سبی کے راستے سے ہوتی ہوئی جیکب آباد پہنچتی ہے، جہاں یہ ML2 لائن سے روڑی جنکشن کی طرف جاتی ہے۔ روڑی پر یہ کراچی پشاور ریلوے لائن، جسے ہم ML1 کہتے ہیں، وہ اختیار کرتی ہے۔ اس کے ذریعے ملتان، لاہور اور راولپنڈی سے ہوتی ہوئی آخرکار یہ ٹرین اپنی منزل مقصود پشاور پہنچتی ہے۔ یہ سفر تقریباً 34 گھنٹے اور 10 منٹ میں مکمل ہوتا ہے اور ٹرین 1632 کلومیٹر کا ایک طویل فاصلہ طے کرتی ہے۔ دوستو، حالیہ 11 مارچ کو جعفر ایکسپریس جو کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی، پہرو کنڈری کے قریب مشکاف ٹنل پر دہشت گردوں کے ہاتھوں ہائی جیک ہو گئی۔ اس ٹرین میں 100 سے زیادہ فوجی اہلکار سفر کر رہے تھے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں فوجی جوانوں کا ایک ہی ٹرین میں سفر کرنا اور پھر اس کا ہائی جیک ہونا، کیا یہ ہمارے سیکیورٹی نظام کی کمزوریوں کو بےنقاب نہیں کرتا؟ کیا یہ مناسب تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں فوجی اہلکار بغیر کسی خصوصی سیکیورٹی کے ٹرین میں سفر کریں؟ کیا ہمارے سیکیورٹی ادارے اس بات سے لا علم تھے کہ دشمن اس موقع کا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ ناظرین، ہماری ایجنسیاں اور سیاستدان ہمیشہ ہمیں یہ بتاتے رہے ہیں کہ یہ شدت پسند اور دہشت گرد بھارتی خفیہ ایجنسی رو کی گود میں پل رہے ہیں۔ جب بدنام زمانہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو پکڑا گیا تھا تو بڑے فخر سے ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ ہماری قابل فخر انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ان کا پورا نیٹ ورک تباہ کر دیا ہے۔ عالمی سیاسی منظرنامہ چیخ چیخ کر یہ ظاہر کر رہا ہے کہ عالمی طاقتیں معدنیات اور دھاتی وسائل کے لیے بھوکی ہیں۔ ہم نے پہلے ہی اپنے ایک ویلوگ میں روس اور یوکرائن کی جنگ کے حوالے سے اس حقیقت کو اجاگر کیا تھا، لیکن اس کے باوجود ہمارا اپنا آنگن مختلف پراکسی دہشت گردوں اور ان کی پشت پناہ کرنے والی ایجنسیوں کے لیے کھیل کا میدان بننے دیا گیا۔ اور ہماری سب سے معتبر انٹیلیجنس ایجنسی اس وقت ایک ایسی سیاسی جماعت کو ناک آؤٹ کرنے میں مصروف ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے آگے جھکنے سے انکاری ہے۔ اوپر سے نیچے تک ہمارے غصے، انا اور نالائکی نے پوری قوم کو ڈراؤنے خواب میں چھوڑ دیا ہے اور ملک بدحالی کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے۔ کیا یہ واقعہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے؟ دشمن کی منصوبہ بندی کا بروقت پتہ نہ چل سکنا اور اس کے نتیجے میں اتنا بڑا واقعہ پیش آنا ہمارے انٹیلیجنس نظام کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ ناظرین، یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ ہمارے سیکیورٹی ادارے بلوچستان میں اس طرح کے حملے کا شکار ہوئے ہیں۔ نومبر 2024 میں کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر ایک بم دھماکہ ہوا تھا جس میں 2 درجن سے زائد فوجی جوان شہید ہو گئے تھے۔ اس وقت بھی انٹیلیجنس کی ناکامی اور سیکیورٹی کی غفلت پر سوالات اٹھے تھے۔ ہماری سیکیورٹی ایجنسیوں کو معلوم تھا کہ ابھی پچھلے نومبر ہی ایسا ایک واقعہ پیش آیا ہے، لیکن اس کے باوجود متعلقہ اہلکاروں نے کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر سفر کرنے والے فوجی اہلکاروں کی کھلی لسٹیں بھیج دیں۔ یقیناً یہ دیکھ کر BLA کے مخبر خوشی سے جھوم اٹھے ہوں گے اور فوراً اپنے باسز کو اطلاع دی ہوگی۔ میرا مطلب ہے کہ ایک عام آدمی بھی اس خطرے کو بھانپ سکتا ہے، لیکن ہماری عظیم ایجنسیاں اس پر غور ہی نہیں کر سکیں۔ دوستو، یہی اصل سوال ہے، دہشت گردوں کو یہ معلومات کیسے ملی؟ اب اس کے 3 ممکنہ جوابات ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا تو ہے یہ انسائڈرز لیک، یعنی یہ امکان موجود ہے کہ فوج یا حکومت یا ریلوے کے اندر سے کوئی شخص یہ معلومات دہشت گردوں کو دے رہا ہو۔ کئی بار ماضی میں بھی شدت پسند گروہ سیکیورٹی اداروں کے اندر اپنے ہمدرد بنا چکے ہیں جو کہ حساس معلومات باہر پہنچاتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو یہ ایک سنگین سیکیورٹی بریچ ہے جس کی فوری تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ریلوے کا کمزور سیکیورٹی پروٹوکول بھی اس کا ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ ریلوے میں مسافروں کی تفصیلات کو خفیہ رکھنے کا کوئی مؤثر نظام شاید موجود ہی نہیں۔
اگر فوجی اہلکاروں کا سفر کسی اوپن لسٹ یا عام ریکارڈ میں درج تھا تو اسے ہیک کرنا یا اندرونی ذرائع سے خریدنا کتنا مشکل تھا۔ ماضی میں بھی دہشت گردوں نے بسوں، ہوٹلوں اور مسافر لسٹوں سے اپنے ہدف مقرر کیے ہوں گے۔ اس میں تیسرا نقطہ انٹیلیجنس کی ناکامی اور دشمن کی کامیاب جاسوسی ہے۔ اگر یہ معلومات لیک نہیں ہوئی تو کیا دشمن کے پاس اتنی صلاحیت آ چکی ہے کہ وہ ہماری فوج کی نقل و حرکت پر نظر رکھ سکے؟ اگر دہشت گرد اس قابل ہیں کہ وہ پاکستانی انٹیلیجنس کے نیٹ ورک سے زیادہ بہتر معلومات حاصل کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دشمن کے مخبروں کا نیٹ ورک پاکستان کے حساس اداروں کے اندر تک پھیل چکا ہے۔ بی ایل اے اور دیگر گروہ جدید ٹیکنالوجی، ہیکنگ اور بیرونی مدد سے بھی ایسی معلومات اکٹھی کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے، جس کا جواب کون دے گا، کہ کیا فوج اس سیکیورٹی بریچ کی تحقیقات کرے گی؟ کیا حکومت اور ریلوے کے اندر موجود ممکنہ خفیہ ہتھوں کو تلاش کیا جائے گا؟ کیا ہمارے انٹیلیجنس ادارے اپنی ناکامی اور ذمہ داری قبول کریں گے؟ ویسے آج کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے ہمیں اس طرح تو کچھ بھی نظر نہیں آیا، یا پھر یہ معاملہ بھی روایتی خاموشی اور لاپرواہی کی نظر ہو جائے گا؟ جب ہم ان سوالات کے ممکنہ جوابات پر غور کرتے ہیں تو کچھ اور سنگین اور خوفناک سوال جنم لیتے ہیں۔ تو کیا کوئی بڑا افسر اپنی کرسی سے ہلے گا؟ کیا اس بار بھی ان کمزوریوں کا ازالہ کیا جائے گا؟ کیا انٹیلیجنس نیٹ ورک مقامی فوجی کمانڈرز، مرکزی یا جنرل ہیڈ کوارٹرز کے افسران کو ذمہ دار ٹھہرا کر نکالا جائے گا، یا پھر اپنی ناکامی کا ہرجانہ دینے کے لیے انہیں بھی اپوزیشن اور اس کے حامیوں پر چھوڑ دیا جائے گا کہ انہیں پکڑو، ان کی پارٹی ختم کرو اور اپنی قابلیت ثابت کرو تاکہ تمہاری نااہلی کا حصہ برابر ہو سکے؟ ناظرین، اب ہم اس واقعے پر ملک کے مختلف سماجی اور سیاسی حلقوں کے رد عمل پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ڈی جی آئی ایس پی آر کے رد عمل کا جائزہ لیتے ہیں۔ ویسے تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے آج بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے مختلف سوالات کے جوابات دیے ہیں، مگر اس کا مرکزی جملہ بھی اگین بڑا دلچسپ تھا، جس میں وہ اپوزیشن جماعتوں پر ترے کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ناظرین، انہوں نے، مجھے لگتا ہے کہ اس واقعے کی ساری ذمہ داری سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور اپوزیشن جماعتوں پر ڈال دی ہے۔ کل ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب دنیا نیوز پر جعفر ایکسپریس ہائی جیکنگ سے متعلق سوالات کا جواب دیتے ہوئے بھی نظر آئے۔ ان کا موقع تھا کہ جعفر ایکسپریس کے واقعے نے گیم کے اصول تبدیل کر دیے ہیں اور دہشت گردوں کا شکار کر کے اب انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ ناظرین، ڈی جی آئی ایس پی آر گزشتہ رات دنیا نیوز پر کامران شاہد سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا اور اپنی سیاسی رنگ آمیزی کے ساتھ پوشیدہ الفاظ میں پی ٹی آئی کا ذکر بھی چھیڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ مخصوص سیاسی عناصر بڑھ چڑھ کر اپنا سوشل میڈیا ایکٹیو کر لیتے ہیں اور افسوس ہوتا ہے کہ سیاسی عناصر اقتدار کی حفظ کے لیے قومی مفادات کو بھینٹ چڑھا رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں حکومتی بیانات کی۔ حکومت کی جانب سے ہر واقعے کے بعد سیکیورٹی سخت کرنے کے دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دشمن ہمارے سیکیورٹی نظام میں موجود خامیوں کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ فارم 47 کے وزیر اعظم کل اپنی کابینہ کے ساتھ کوئٹہ گئے۔ اس موقع پر آرمی چیف بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف نے زخمیوں اور واقعے کے متاثرین سے ملاقات کی۔ انہوں نے ایک اجتماع سے بھی خطاب کیا اور جذباتی تقریر کی۔ انہوں نے گزشتہ روز سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کیا کہ ابھی میری وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے، جنہوں نے مجھے جعفر ایکسپریس پر ہونے والے گھناؤنے دہشت گرد حملے کے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا ہے۔ پوری قوم اس گھناؤنے فعل سے شدید صدمے میں ہے اور معصوم جانوں کے ضیاع پر غمزدہ ہے۔ ایسی بزدلانہ کارروائیاں پاکستان کے امن کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ میں شہداء کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اور زخمیوں کو جلد صحت یاب فرمائے۔ آپریشن کے دوران درجنوں دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اس واقعے اور آپریشن کی کافی خبریں شیئر کی۔ ان کا کہنا تھا کہ الحمدللہ جعفر ایکسپریس آپریشن کامیابی سے مکمل ہو گیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے جرات، مہارت اور غیر معمولی حکمت عملی سے تمام مسافروں کو بحفاظت بازیاب کروا لیا ہے۔ 33 دہشت گرد اپنے انجام کو پہنچے۔ دشمن نے معصوم جانوں کو ڈھال بنانے کی کوشش کی، مگر ہمارے بہادر جوانوں نے ایک بھی خودکش بمبار کو حملے کا موقع نہ دیا۔ پاک فوج زندہ باد۔ ویسے وہ صوبائی اسمبلی میں بھی خوب گرجے۔ کاش ان میں یہ بھی ہمت ہوتی کہ وہ اس مسئلے کی جڑ کی نشاندہی کرتے اور بلوچستان میں بدامنی کے خاتمے کے لیے کوئی حل پیش کرتے، مگر افسوس ان کے پاس اگر عوامی مینڈیٹ ہوتا تو شاید وہ ایسا کر پاتے۔ جعفر ایکسپریس پر حملے کے غمناک ماحول میں ہمارے حکمران اشرافیہ کی بے حسی چیک کرنی ہو تو آپ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا یہ ایک چھوٹا سا کلپ دیکھیں، جس میں واقعے پر ڈسکشن کے دوران قوم کے جذبات کے برعکس رانا ثناء اللہ ایک کہا مار رہے ہیں۔ رانا صاحب، کم از کم آپ کیمروں کا ہی خیال کر لیتے۔ حکومتی اراکین بلاول زرداری اور خواجہ آصف نے بھی پی ٹی آئی اور اس کے حامیوں کو تنقید کا نشانہ بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔
اس کے علاوہ وفاقی کابینہ میں نئے شامل ہونے والے جونیئر وزیر داخلہ طلال چودھری کا بھی یہی موقف تھا۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ سوشل میڈیا کے کارکنوں کو حکومت دہشت گردوں کے طور پر نپٹائے گی۔ دوستو، یہ تمام حکومتی تقاریر اور بیانات ان کی ذہنیت اور قومی سلامتی کے سنگین مسائل سے نمٹنے کے ان کے طریقہ کار اور پلاننگ کو واضح کرتے ہیں، جو کہ لگتا ہے کہ شاید قطعی ان کی پرائیورٹی نہیں ہے۔ ناظرین، قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کے رکن پارلیمنٹ محمود خان اچکزئی نے بھی گرجدار تقریر کی۔ انہوں نے حکومت اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو ان خامیوں اور حالات کا ذمہ دار ٹھہرایا جس کے نتیجے میں ٹرین ہائی جیک کا واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں نے بلوچ عوام میں محرومی پیدا کی ہے، تاہم دوران تقریر ان کی آواز کو بھی خاموش کر دیا گیا، جو کہ حکومت کی سنجیدگی اور آزادی اظہار رائے کے مجموعی صورتحال کو واضح کرتا ہے۔ اس کے علاوہ عمر ایوب خان، اسد کیسر، شیر افضل خان مروت اور دیگر اپوزیشن رہنماؤں نے بھی حکومت اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں اور قومی سلامتی کے معاملات سے نمٹنے کے طریقہ کار میں خامیوں کی نشاندہی کی۔ انہوں نے حکومت اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے سربراہان سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ بھی کیا۔ آئیے اب عوامی جذبات اور رد عمل پر بات کرتے ہیں۔ ناظرین، عوام میں خوف و ہراس کی فضا ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر فوجی جوان ہی محفوظ نہیں تو عام شہریوں کا کیا ہوگا؟ دوستو، جہاں کہیں بھی ہم پاکستانیوں سے بات کرتے ہیں وہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں شدید فکر مند نظر آتے ہیں۔ وہ ایک اور سقوط ڈھاکہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ آج میری کراچی میں ایک سابق کولیگ سے بات ہوئی، وہ بھی اس واقعے پر شدید ڈپریس تھا۔ لوگ اب کھل کر سیکیورٹی فورسز اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی صلاحیت اور گورنمنٹ کی پالیسیز پر سوال اٹھاتے ہیں۔ ناظرین، بی بی سی اردو کے مختلف انٹرویوز اور مختلف سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس نے جو متاثرین کے انٹرویوز کیے ہیں ان میں بھی یہی خدشات نظر آتے ہیں۔ لیکن شروع میں پاکستانی میڈیا اس واقعے پر عوام کے دکھ اور ان کے خیالات پر مکمل خاموش دکھائی دیا، مگر جیسے ہی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ابتدائی طور پر آپریشن کی کامیابی کا اعلان کیا تو مختلف میڈیا ادارے، اتحادی سیاسی جماعتیں اور ان کے سوشل میڈیا کارکنان، اس کے علاوہ حکومتی اتحاد کے سیاستدان بھی فوراً اپوزیشن، خاص طور پر پی ٹی آئی پر حملہ آور ہو گئے، جیسے یہ واقعہ بی ایل اے نے نہیں بلکہ اپوزیشن نے پلان کیا ہو۔ دوستو، ایسا پروپیگنڈا تبھی کیا جاتا ہے جب حکومت اور اس کے اداروں کی کارکردگی کے اندرونی نظام میں مکمل بدنظمی اور نااہلی چھپی ہوئی ہو۔ ناظرین، معروف صحافی امیر عباس نے مائکرو بلاگنگ پلیٹ فارم ایکس یعنی ٹویٹر پر لکھا کہ جب تک ریاست بلوچستان میں اپنی مرضی کی حکومتیں بنانا نہیں چھوڑے گی، جب تک بلوچستان میں کٹھ پتلی حکومتیں بنانا نہیں چھوڑیں گے، جب تک بلوچستان پر وفاق میں بیٹھے لوگ اپنی مرضی کے فیصلے تھوپنا نہیں چھوڑیں گے، جب تک لوگوں کے جائز مطالبات کو بذریعہ طاقت کو چلنا نہیں چھوڑیں گے، جب تک بلوچوں اور پشتونوں کے شکوے کھلے دل سے نہیں سنیں گے، جب تک بات بات پر دہشت گرد اور غدار کہنا نہیں چھوڑیں گے، جب تک لوگوں کے جائز شکووں کو حب الوطنی کے پیمانے پر پرکھنا نہیں چھوڑیں گے، جب تک عوام کے ووٹوں کو روندنا نہیں چھوڑیں گے، تب تک آپ بلوچستان میں لاکھ آپریشن بھی کر لیں، ہزاروں دہشت گرد ڈھونڈ ڈالیں، سینکڑوں لوگوں کو ماورائے قانون اٹھا لیں، دن رات عدالتیں لگا لیں، دہشت گردوں کو عدالتوں سے سزائے موت دلوا دیں، بی ایل اے، بی ایل ایف سب ختم کر دیں، لیکن تب بھی بلوچستان کے عوام کا دل نہیں جیت سکیں گے۔ اب پھر بھی بلوچستان کو استحکام نہیں دے سکیں گے۔ ایک نہ ایک دن آپ کو یہ کرنا ہی پڑے گا۔ دوستو، قسمت خان زمری ایک محنتی صحافی ہیں جو مختلف شعبوں میں حکومت کی کارکردگی پر رپورٹنگ کرتے ہیں۔ ان شعبوں میں سیاست، قانون و انصاف اور معیشت بھی شامل ہے۔ انہوں نے 2 جنوری 2025 کو روزنامہ ڈان میں شائع ہونے والی پی ایس کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے بلوچستان میں بی ایل اے کے دہشت گرد حملوں میں اضافے کی نشاندہی کی۔ وہ پوسٹ کرتے ہیں کہ سال 2024 میں 2023 کے مقابلے میں بی ایل اے کی جانب سے کی جانے والی دہشت گردی میں 119% اضافہ ہوا۔ 2024 میں بی ایل اے کے حملوں میں 225 شہادتیں ہوئیں اور 2024 کی سیکیورٹی صورتحال 2014 کے لیول تک جا پہنچی ہے۔ 2024 میں دہشت گرد حملوں کی تعداد 2014 یا اس سے بھی پہلے کی سیکیورٹی صورتحال سے قابل موازنہ سطح پر پہنچ چکی۔ ٹی ٹی پی کے حملوں میں لگ بھگ 300 جبکہ بی ایل اے کے حملوں میں 225 شہادتیں ہوئیں۔ ناظرین، تحریک انصاف نے اپنے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے پوسٹ کیا ہے کہ جب دہشت گرد ملک پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے اس وقت ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں عمران خان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت ختم کرنے کے لیے 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کی منصوبہ بندی کرنے اور پی ٹی آئی ممبران کی اسکرپٹڈ پریس کانفرنسز کروا کر تحریک انصاف کو توڑنے میں مصروف تھیں۔ دوستو، یہ وقت ہے کہ ہم اپنی سیکیورٹی پالیسیوں پر نظر ثانی کریں، انٹیلیجنس اداروں کی کارکردگی کو بہتر بنایا جائے اور سیکیورٹی کے نظام میں موجود خامیوں کو دور کیا جائے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچا جا سکے۔ دوستو، پاکستان ہمارا ملک ہے اور اس کی حفاظت ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ ہمیں جاگنا ہوگا اور اپنے اداروں کو جواب دہ بنانا ہوگا۔ سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا کا اگر ہم مشاہدہ کریں تو یہ واضح نظر آتا ہے کہ پاکستان میں حکمران اشرافیہ اور عام عوام کے درمیان ایک گہری خلیج موجود ہے۔ صحافی، سماجی کارکن،
سیاسی تجزیہ کار، مبصرین اور عام عوام ان بیانیوں سے اب مکمل طور پر کٹے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی جانب سے پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ حقیقت بذات خود ہمارے ملک کے لیے نہایت سنگین اور خطرناک ہے۔ عملاً یہ امکان نہ ہونے کے برابر ہے کہ حکمران اشرافیہ بشمول اسٹیبلشمنٹ عوام کی خواہشات کے سامنے سر تسلیم خم کرے گی۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اشرافیہ کسی سراب میں مبتلا ہے کہ جو کچھ وہ سوچتے اور منصوبہ بندی کرتے ہیں وہی متعلق درست ہے اور عوام کی رائے اور خواہشات کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن یہ رویہ اب ہمیں بدلنا ہوگا۔ جتنی جلدی بدلے اتنا ہی ہمارے ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ہاں، اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اگلی کسی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔